ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر یہاں سے داخل ہو، ابو بکر اس دروازے سے داخل، ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کی ان مسلمان عورتوں کو جو اپنا خاندانی نظام بنا کر جائیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جائیں، ان کو اور ابو بکر صدیق کو جنت میں داخلے کے اعتبار سے ایک مرتبے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی اپنی فضیلت ہے، لیکن فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ نَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت کی اسی دروازے سے اسے داخل کر دو۔ اب دیکھیں خاندانی نظام میں مودت اور محبت کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے، ایک آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال برابر ہو جائیں گے، اعمال برابر ہو گئے۔ اب ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک کاغذ کا پرزہ لا کر اس کے گناہوں والی طرف رکھ دیا، اس میں لکھا ہوا تھا اف، اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ اب وہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا وہ اوپر اٹھ گیا۔ پہلے تو برابر ہو گئے تھے تو فرمایا نہ جنت ہے نہ جہنم۔ اب وہ پلڑا جو گیا جس میں گناہ زیادہ تھے، فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب جہنم میں لے جانے لگے اسے، تو کہنے لگا یا اللہ، فرشتوں سے کہنے لگا میں اللہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا درخواست ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، دونوں جہنم میں جا رہے ہیں، تو دونوں جہنم میں جا کیوں جائیں؟ تو میرے ماں باپ کے ان کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، ان کو جنت میں پہنچا دے۔ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں ان کی وجہ سے۔ دنیا میں تو نافرمان تھا، اللہ فرمایا کہ دنیا میں تو ان کی نافرمانی کرتا رہا، آج تجھے ان کی عزت کا بڑا خیال آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو آج خیال آ گیا ہے، تجھے ان کا خیال آیا ہے، پھر ہمیں تیرا خیال آ گیا ہے۔ جی ذرا خیال تو کر کے دیکھیں اپنے خاندان والوں کا۔ آج ہم اپنے خاندان والوں کا خیال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جی دوسروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان کو پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، دوسرا مہمان ہے، اور خاندان والا آ جائے اس کو کہتے ہو ادھر باہر بٹھا دو، اس کو جی اس کو باہر بٹھا دو۔ باپ بوڑھا آ گیا کہتے ہیں اب اس کو ادھر بٹھا دو۔ اور میں جس بیٹے نے آخری وقت میں جہنم میں جاتے ہوئے ماں باپ کا خیال رکھ لیا، ان کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، یا اللہ میں جہنم میں جلنے کے لیے تو جا ہی رہا ہوں اور بھی سزا بھگتوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا چل جب تو اتنا خیال رکھتا ہے تو ہم بھی تیرا خیال رکھتے ہیں، ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیا، جا جنت میں داخل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ مغفرت نصیب فرمائیں گے، عرش سے اعلان ہوگا ان لوگوں کو مغفرت بخشش عطا کی جائے جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ آسانی پیدا کی۔ آج ہمارا خاندانی نظام دشمن کی زد پر ہے، 250 سال سے مسلمان غلام ہو گئے، ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ، ہمارے بازار، ہمارا یہ پورا نظام ہمارے خاندانی نظام کو طاقتور بناتا تھا، لیکن آج دشمن کا حملہ ہمارے خاندانی نظام پر۔ اس لیے آج ہمارے خاندانی نظام کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت دینا، اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا تربیتی ماحول بنائیں۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگی سے یہ تربیت ملتی تھی، علماء ربانیین کی زندگی میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اسلام کا معاشرتی مزاج پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے ایک بہت عجیب بات لکھی، ایک دور آیا 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں، تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقے فتح کر کے، مردوں کو قتل کر کے، ان کی کھوپڑیوں سے فتح کے مینار تعمیر کر دیے، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا کر اپنے گھروں میں لے گئے۔ عورتیں مسلمان تھیں، خاندانی نظام میں جب ان کے خاندانی نظام میں مسلمان عورتیں وہاں پہنچیں تو آہستہ آہستہ ان کا رخ انہوں نے بدل دیا۔ کہاں وہ تاتاری وحشی تھے، درندے تھے، اور کہاں ان میں کوئی چیز ایسی داخل نہیں تھی،
ان مسلمان خواتین نے استقامت دکھائی، ان تاتاری خاندانوں کے اندر، ان کے گھروں میں غلام بن کر، لونڈی بن کر، انہوں نے اسلام کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات کی مطابقت میں انہوں نے اپنا ایسا معاشرتی نظام اندر ہی اندر منتقل کیا کہ پوری تاتاری قوم ایک طرف اولیاء اللہ کی محنت سے، ایک طرف ہماری ان عورتوں کی محنت سے اس پورے قبیلے کو انہوں نے حلقہ بگوش اسلام کر دیا۔ ہر گھر کے اندر سے رونے والے، قرآن پڑھنے والے، عمدہ اخلاق والے، یہ سارے لوگ کہاں سے وجود میں آئے؟ ان مسلمان درد مند ان خواتین کا، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ اگلے کئی سو سال کے لیے اسلام کو عزت اور غلبے کا سامان ان تاتاری خاندانوں سے، ان کے اندر جانے والی مسلمان خواتین سے مل گیا۔ جہاں مردوں نے اپنے گھریلو نظام کے بارے میں، اپنے سیاسی اور اجتماعی نظام کے بارے میں غفلت برتی اور دین حق کو انہوں نے رکھ دیا، اس کے لیے کردار نہیں ادا کیا، اس کی قیمت ان کی عورتوں نے ادا کی، وقتی طور پر غلام اور لونڈیاں بن کر، لیکن مستقبل کی استقامت سے انہوں نے پوری تاتاری خاندان کو بدل کے رکھ دیا۔ آج مسلمان مردوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، مسلمان عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ ازواج مطہرات کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، ان واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے، گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے اور ہمارا گھریلو نظام، خاندانی نظام پھر اسلام کی اصولوں پر استوار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس تعلیم و تربیت کے دور کو دنیا میں پھر سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔